الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کسی معاہدے کا عہد کیا، ایک فریق نے ان میں سے اسے توڑ پھینکا، بلکہ ان کے اکثر ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں، اور جب ان کے پاس تشریف فرما ہوئے عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس تھا، تو کتاب دیے ہوئے لوگوں میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 101 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں رب ذوالجلال نے بنیادی طور پر اہل کتاب کے ساتھ جو کیے گئے معاہدے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اشارتاً ساتھ ان مشرکین کا اور کفار مکہ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے خوف اور ڈر کی بنیاد پر کچھ معاہدے کیے، لیکن انہوں نے بھی ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ لیکن براہ راست جو یہاں معاملہ ہے وہ اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ اہل کتاب کے ساتھ اہل ایمان کے اس حوالہ سے جو معاہدے ہیں وہ ہوتے تھے کئی معاملات پر، لیکن چونکہ جب بھی کبھی مسلمانوں کا کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا تو کفار اور مشرکین مکہ جو تھے، اور اگرچہ مدینہ کے گرد و نواح میں جو یہودی آباد تھے، وہ ان منافقوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے وہ قبیلہ اوس اور خزرج اور قریظہ، بنی قریظہ والے اور بنو نذیر والے، ان کا میں نے ذکر آپ کو پہلے تفصیل سے بتایا تھا۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے قرآن پڑھنے والوں، یہ بات تمہیں غور سے سمجھ لینی چاہیے کہ آج اگر یہودی تمہارے ساتھ کسی بات پر وعدہ خلافی کر رہا ہے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بار بار توڑ رہا ہے، جیسا کہ آپ آئے دن اخبارات میں ان یہودیوں کی طرف سے آپ وائلیشن کا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس بات پہ معاہدہ ہوا، انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ طے ہوا اور اس کی خلاف ورزی کی، مسلمان ممالک کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ان کی وعدہ خلافی اور عہد و پیمان کر کے اس کو توڑنا، معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا، معاہدوں کو توڑنا، یہ ان کی دیرینہ روایت رہی ہے، یہ ان کا پرانا طریقہ اور پرانی روایت ہے، اس کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، فرمایا جب یہ ہمارے ساتھ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ وعدہ کرتے، کوئی عہد و پیمان کر لیتے، معاہدہ کر لیتے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا کرتے، ان میں سے ایک جو گروہ اور جماعت تھی وہ اس عہد کو توڑ دیتی۔ جب بات کی جاتی کہ تم نے یہ خود ہی عہد بنایا تھا، توڑ دیا، کہا جی نہیں ہم نے تو نہیں توڑا، وہ فلاں ہیں، ان کو منع کر دیتے، حالانکہ ان کو تیار کرنے والے یہ ان کے بڑے ہی ہوا کرتے تھے، ان کے بڑے اہل کتاب تھے، بڑے یہودی تھے، جو ایسے کام ان سے خود کروایا کرتے تھے۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے اور ہر بار مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کر دیتے۔ فرمایا وجہ کیا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، اصل میں ان کی جو اکثریت ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں اشارتاً منافقین کا ذکر بھی یہاں آ جاتا ہے کہ منافقوں کا معاملہ بھی ایسا رہا۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا کرتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھا کرتے،
وہاں آپ سے جو عہد آپ آقا لیتے یہ سارے عہد کرتے، اور جب واپس جاتے تو پھر جا کر کافروں کی محفلوں میں بیٹھ جاتے اور وہ کیے ہوئے سارے وعدوں کو توڑ دیتے۔ اور جو سب سے بڑا وعدہ ہے جس کو وہ توڑا کرتے تھے، ہر روز توڑا کرتے تھے، وہ سب سے بڑا وعدہ اور وہ کائنات کا سب سے بڑا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے۔ یہ ہم سب کا سب سے بڑا وعدہ ہے، جس وعدے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہر کلمہ گو پر، اور یہ وہ وعدہ ہے جو قدم قدم پر ہمیں وفا کرنا ہے۔ ہر قدم پر یہ وعدہ ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے، اور یاد رکھنا پڑے گا اگر ہم اپنے اس کلمے کے وعدے کو سچا کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ انسان چل رہا ہے، اللہ کی زمین پہ چل رہا ہے، اس زمین پر چلتے ہوئے بھی اس وعدے کو سامنے رکھنا ہے۔ اس کلمے کا باطن یہی ہے کہ زمین پر تو سر نگوں ہو کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلے۔ یہ وعدہ ہے کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے ہلکا سا بھی دل میں بڑائی اور تکبر آ گیا تو وہیں کلمے کا وعدہ ٹوٹ گیا، چونکہ وعدہ کیا کلمے میں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب انسان کے دل میں غرور آیا، فکر میں، سوچ میں غرور آیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا معبود اور الہ تو بن گیا نا یہ خود پسندی، اور یہی تو وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے ناجائز قدم اٹھ گئے، وہاں عہد یہ ٹوٹ گیا، نظر غلط جانب چلی گئی، یہ عہد شکنی ہو گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کلمہ شریف کا جو عہد ہم نے اپنے اللہ اور اپنے رسول سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کائنات کا سب سے بڑا عہد اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ محض کوئی زبان سے تو کی ہوئی بات نہیں ہے نا، یہ محض زبان کی حد تک تو کلمہ نہیں ہے، زبان کی حد تک تو پھر کافر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اور بڑے غیر مسلم کلمہ پڑھتے ہیں، اہل کتاب پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کو بتایا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل بھی اس کی تصدیق کرے۔ زبان کا اقرار محض کافی نہیں ہے، دل کی تصدیق جو ہے وہ ضروری ہے۔ وگرنہ عبداللہ بن ابی بڑا خوبصورت انداز میں زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، لیکن دل کی تصدیق شامل نہیں تھی۔ وہ دنیا کے اندر ساری مخلوق میں سے سب سے جو زیادہ سخت ترین جہنم کا حصہ ہے، اس میں وہ جل رہا ہے اس بنیاد پر۔ تو یہ اس آیت کا باطن ہے کہ ہم مسلمان جو پڑھ رہے ہیں اس بات کو، اس آیت کو، ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم سے تو عہد شکنی نہیں ہو رہی اللہ رسول سے، جیسے ان لوگوں نے اللہ رسول سے عہد شکنی کی۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی نہیں تھی، یہ اللہ سے بھی عہد شکنی تھی۔ کل آپ نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، وہ اپنی بات تو کوئی سناتے نہیں ہیں، وہ بات کس کی سناتے ہیں؟ اللہ کی سناتے ہیں۔ لہذا جو رسولوں کا دشمن، وہ کس کا دشمن؟ اللہ کا دشمن۔ یہ کل ہی آپ نے سنا۔ آگے فرمایا گیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب ان کے پاس رسول آ گیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ہمارے محبوب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرکز ایمان ہیں، جو چشمہ ہدایت ہیں، جو نور ہدایت ہے، جب وہ تشریف لے آئے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور آئے کس لیے؟ مصدق لما معہم، جو ان کے پاس پہلے شریعت ہے، جو ان کے پاس پہلے کتابیں ہیں، جو ان کے پاس پہلے صحیفے ہیں، ان ساروں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کہ وہ ساری ٹھیک تھی، لیکن
اب جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نسخہ کیمیا دیا ہے وہ قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ فرمایا اب یہ قرآن سب کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ظاہر ہے جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلی چیزوں سے اوپر بلند ہوتا ہے، اس لیے جب وہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے فرمایا اب ان تمام کے احکام منسوخ کر دیے گئے، اور اب ایک ہی کتاب جو ہے اور ایک ہی دین جو ہے وہ چلے گا جو سب کی تصدیق کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، جس کو اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا اے محبوب ان کو بتا دیجئے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے ہاں مقبول دین صرف ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ جب ایسا ہوا تو فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اب اہل کتاب میں سے ایک اور ایسی جماعت تھی وہ پھر اس سے بھی مکر گئی، وہ بھی اس سے منحرف ہو گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا انکار کر دیا، اس پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے نا کتاب اللہ وراء ظہورہم، نعوذ باللہ، یہ مسلمان بھی اگر اس کتاب پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ کتاب کو، قرآن پاک کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک رہا ہے۔ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل نہ کرنا، اس کے احکامات پہ عمل نہ کرنا۔ تو خدا نخواستہ اگر مسلمان ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے بارے بھی وہی حکم ہے جو ان کے بارے تھا، کأنہم لا یعلمون، فرمایا اب یہ ایسے ہیں، یہ اتنے جاہل ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ انہیں اس کتاب کی عظمت، مقام، شان، مرتبہ اور اس کی کیا بڑی حیثیت ہے، فرمایا گویا انہیں تو اتنے جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے۔ یہ قرآن پاک وہ عظیم ترین کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی پہلی بھیجی گئی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول دیا جو محبوب خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی جو ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور کائنات کے ہر مسئلے کا حل اس کتاب پاک میں موجود ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو سیکھیں۔ اس کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہم فرض عین چھوڑ دیتے ہیں اکثر، اور جو ضمنی چیزیں ہیں ان کا ہم بہت اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت مرتبہ دیکھا، بارہا مرتبہ دیکھا، اور اس کا اظہار بھی میں ہی کیا، نماز جنازہ فرض ہے یا فرض کفایہ ہے؟ جی فرض کفایہ ہے۔ بستی میں سے کوئی ایک ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے نا، کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یعنی ایک ادا کر لے تو ساروں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی ادا نہ کرے تو سارے پھر گنہگار ہوں گے، اسی لیے فرض کفایہ ہے کہ ایک کے ادا ہونے سے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ جو نماز ہے 5، یہ فرض ہیں یا فرض کفایہ ہیں؟ انہیں فرض عین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرض عین، جو ہر آدمی پر الگ الگ فرض ہے اور ضروری ہے۔ آپ نے بھی نوٹ تصدیق کریں گے میری بات، جنازہ پڑھا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد جنازہ اکثر ہوتے ہیں۔ فرض نماز اندر ہو رہی ہے، سارے باہر کھڑے ہیں، آپ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور جنازے پہ سارے آ جاتے ہیں، بتائیں آپ، فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ پہ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی فرض کفایہ کے لیے نہیں آئے ہوئے، برادری کے لیے، موڑ دکھاوے کے لیے، منہ دکھانے کے لیے۔ یہ مسلمان رہ گئے، یہ ہے انداز مسلمانی۔ آج یہ ریت چل پڑی ہے، اور ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اصل فرائض کو چھوڑ دیا۔
اصل فرائض پہ توجہ کوئی نہیں ہے، اور باقی فروع پہ جناب سارا زور، اور ایمان کا دار و مدار ہی اسی پہ اب کھڑا کر دیا لا کے۔ حالانکہ ایمان کا جو دار و مدار ہے وہ سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں، اور بڑا میرا کھلا موقف ہے اس بارے میں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرائض ہیں جو اللہ نے مقرر کیے۔ اگر فرائض پورے نہ ہوئے تو باقی جو کرتے رہیں کوئی فائدہ کوئی۔ اصل سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ فرائض، اور قرآن سیکھنا یہ کس میں سے ہے؟ فرائض میں سے۔ یہ کس میں سے ہے؟ فرائض میں سے ہے، اور اس کی تصدیق آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے، مجھے سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کے سیکھنے کے لیے عمر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب اب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور موقع دے دے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے نہیں، اپنے سینوں میں اور اپنے عمل کی زندگی میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے جو ہمیں توفیق دی اس کے کرم سے اور خاص عنایت سے ہم جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی یہ محفل اس کی توفیق سے سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔